اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین علیہ السلام الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ سامعین، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 61 نمبر آیت ہے۔ میں نے اپنے واجب الاحترام سامعین ناظرین کی سماعتوں کی نظر رکھی اور اسی آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آپ کے وقت کو ملحوظ خاطر رکھ کے انتہائی اختصار کے ساتھ ذکر کروں کہ یہ آیہ مبارکہ کیا ذکر کر رہی ہے اور اس آیت مبارکہ سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ آپ عید مبالغہ سنتے رہتے ہیں، عید مبالغہ کے متعلق بہت ساری تفاصیل آپ تک پہنچتی ہیں، اجمالاً، تفصیلاً، مفصلاً، مختصراً، یعنی ہر حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آج میں ایک چیز کی طرف متوجہ کروں گا، آگاہ کروں گا کہ یہ عید مبالغہ جو ہے یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبالغہ درپیش کیوں ہوا، یہ مبالغہ واقع کیوں ہوا، مباہلہ جو ہوا اس سے پہلے کیا گفتگو اور پہلے مرحلہ کیا تھا، مقدماتی گفتگو کیا تھی، اور اس میں چند چیزیں اور بھی ذکر کروں گا کہ یہ نجران کیا تھا اور مقام مباہلہ کیا تھا، اور مباہلہ میں کیا کیا طے پایا اور کیا کیا یعنی جزیہ کے طور پر دیا گیا، یہ میں بس ذکر کروں گا اور دامت تمام۔ آیت مذکورہ معروف و مشہور آیت ہے، آیت مباہلہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں اسلام کے متفق علیہ واقعہ کا اجمالی تذکرہ ہے۔ یہ آیت تاریخ اسلام کے ایک نہایت اہم واقعہ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور فتح مکہ کے بعد اسلام کو عروج حاصل ہوا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کو بھی جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے ان کو بھی دعوت اسلام کے سلسلے میں پیغامات بھیجے۔ چنانچہ 10 ہجری کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کو بھی ایک نامہ تحریر کیا جس میں انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو جزیہ دے کر مملکت اسلامی کی رعایا بننے کی دعوت دی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی میں یا اسلام قبول کرنے کی یا جزیہ دے کر رعایا مملکت اسلامی بننے کی، دو چیزیں۔ اچھا، یہ نجران کیا ہے؟ نجران ایک جگہ کا نام ہے جو یمن کے شمال میں واقع ہے، اور یہ نجران جو ہے، یہ علاقہ جو ہے، یہ جگہ جو ہے، یہ 73 گاؤں، چھوٹے بڑے گاؤں تقریباً ملا کے 73 گاؤں بنتے ہیں اس نجران میں، اور اس کی آبادی جو ہے تقریباً 40,000 عیسائی آباد تھے اس علاقے میں نجران میں۔ چنانچہ نصارہ نجران ابو حاتم کی مائیت میں ان کے بڑے بڑے بزرگان تھے، بڑے بڑے پادری تھے، ان کی مائیت بھی تھی، اور یہ بھی تھے۔ ابو حاتم کی مائیت میں 14 رکنی وفد 70 افراد کے ساتھ مشتمل تھا جو کہ مدینہ پہنچا۔ جب وہ مسجد نبوی میں پہنچے تو ان کی عبادت کا وقت ہو گیا، اور عبادت کے وقت ہوتے ہی ان کا ناقوس ان کا ٹل نما کوئی ان کا ایک الارم نما تھا جو بجایا گیا، اور انہوں نے مسجد نبوی کے اندر ہی اپنی عبادت کا آغاز اور ابتدا شروع کر دی۔ کچھ صحابہ کو ناگوار گزرا، مگر رسول خدا نے ان کو روک دیا کہ ان کو اپنے عقیدے کے مطابق عبادت انجام دی جائے۔ تو انہوں نے اپنی عبادت شروع کر دی۔ نماز عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں اختصار کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں کہ چند ایک منٹوں میں یہ بات ختم کروں۔ عصر کے بعد رسول خدا سے ان کی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد انہوں نے رسول خدا سے سوال کیا کہ آپ کس بات کی دعوت دینے کے خواہاں ہیں، کس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا میں خدا کی توحید اور اپنی نبوت، اور یہ بھی کہتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم خدا کے بندے ہیں، نہ کہ خدا کے بیٹے یا خدا ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ دعوت رسول خدا نے جب نصارہ نجران کو دی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ کیوں نہیں خدا کے بیٹے، الیاذ باللہ کیوں نہیں خدا کے فرزند، کیونکہ وہ مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے سوالی انداز میں کہا کہ کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کرتے، مادرزاد اندھوں کو بینائی نہیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا نہیں دیتے؟ تو اس کے بعد پیغمبر خدا نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے کیا جواب دیا؟ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ یہ سب کچھ بھیجنے خدا انجام دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر اس سے کہانے نہ ہوا ہے، پھر انہوں نے ایک سوال کھڑا کر دیا کہ
جو ہے عیسائیوں نے جب رسول خدا کو ایک نیکسٹ اگلا سوال کھڑا کیا اور سوال بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوا، تو کیا کوئی بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب یہ سوال کیا تو رسول خدا نے قرآن مجید کی آیت انہیں جواب کے طور پر پیش کی۔ یہ بھی آیت سورہ آل عمران کی ہے، 59 آیت نمبر ہے، یعنی 59 آیت نمبر ہے یہ۔ انشاءاللہ آپ اس کی بھی تفصیل قرآن کی آیات اور تفاسیر میں جائیں اور ان سے جو ہے مطالعہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پیش کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے جسے مٹی سے خلق فرمایا، پھر کہا ہو جاؤ اور وہ ہو گیا۔ یہ جب پیغمبر خدا نے آیت مجیدہ ان کو جواب دینے کے طور پر پیش کی تو وہ لاجواب ہو گئے، جواب نہ دے سکے۔ مطلب کہ حضرت عیسیٰ کا تو فقط باپ نہ تھا، ماں تو تھی جناب مریم سلام اللہ علیہ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے اور نہ ماں تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی گویا خدا کے بیٹے یا خدا ہیں علیہ باللہ۔ تو اس وقت پیغمبر نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ اللہ کے نزدیک مثال آدم کی سی ہے جیسے مٹی سے خلق فرمایا، پھر کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گیا۔ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی مثال بھی دی گئی تو نہ ماں دی نہ ان کا خدا کیوں نہیں مانتے؟ ان کو میرے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خدا مانو جبکہ ان کی ماں بھی نہیں تھی۔ تو نجران کا وفد اپنی ہٹ درمی پر قائم رہا، دلیل و برہان سے قائل ہوتے ہوئے نظر نہ آئے۔ دلیل و برہان ان کو قانع نہ کر سکا جو دیا پیغمبر خدا نے، وہ ہٹ درمی اور سستی پر ڈٹے رہے۔ تو اسلام قبول نہ کرنے پر مصر تھے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے وہی نہ کیا وہی نہ دے تو وہی، یعنی نتیجہ کلام یہ ہے کہ یہ پہلے سارا یہ مقدمہ تیار ہوا، مقدمہ تیار ہونے کے بعد جب یہ مصر تھے، یہ ڈٹ گئے تو کہ ہم نے اسلام قبول نہیں کرنا، یہ اپنی ہٹ درمی پر باقی تھے، یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کے قائل نہیں تھے کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس طرح کی کافی سارے اور ان کی جو تھی تک یہ بھی ملتا ہے کہ خنزیر کا گوشت بھی کھاتے تھے، یہاں تک اسلام میں جائز نہیں تھا۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت جب یہ مصر اور ہٹ درمی باقی تھے تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ ان کو اس حق میں دلیل بھی مل چکی ہے، ان کو سب کچھ مل چکا ہے، اس کے بعد بھی ان کو علم ہونے کے بعد بھی یہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ ہٹ درمی پر باقی ہیں۔ تو فقل اے پیغمبر پس کہہ دیجئے، کیا کہیے کہ تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم جو ہے اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے آئیں، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفس لے آتے ہیں، تم اپنے نفس لے آؤ، ثم پھر کیا کریں گے، نبتہل، ہم دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم عجز و انکساری کے ساتھ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت نازل کرے، ان پر لعنت کرے، ان پر نفرین کرے۔ لعنت بمعنی نفرین ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ مایوس ہو، اللہ کی رحمت ان سے دور رہے، ان کے قریب نہ جائے۔ تو یعنی یہ جب مصر تھے اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 61۔ انتہائی اختصار کے ساتھ کوشش کر رہا ہوں لیکن پھر بھی وقت بہت درکار چاہیے تھا۔ تو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد اس آیت کا ترجمہ مزید کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد پھر بھی اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ تو اس پر خدا کی نفرین، یعنی وہ لعنت نفرین ہوگی، وہ خدا کی رحمت سے دور ہوگا۔ اچھا آگے تفسیر نور ثقلین ہے، تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 1 اس کے صفحہ نمبر 351 پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول نقل ہے، امام علیہ السلام منقول ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی تمہاری حق کی باتیں قبول نہ کریں مخالفین، یعنی مخالفین اگر جو فریق ہے دوسرا بالمقابل میں، اگر وہ آپ کی حق کی بات قبول نہیں کر رہا تو انہیں دعوت مبالغہ دو، مبالغہ کے ذریعے ان کو دعوت دو اور مبالغہ کے ذریعے ان کو یہ چیز ثابت کروانے کی کوشش کرو۔ اچھا اپنے مقصود کی طرف آتے ہیں، مقصد کی طرف آتے ہیں۔ 24 ذوالحجہ کی صبح طلوع ہوئی، حق و باطل میں ہمیشہ کے لیے فیصلہ کن دن آ گیا، نصارہ مقام مباہلہ پر پہنچ گئے۔ اچھا یہ مقام مباہلہ کے بارے میں بھی ذکر کرنا تھا کہ مقام مباہلہ کیا ہے۔ مقام مباہلہ مدینہ سے متصل ایک جگہ ہے جو کہ پہلے مدینہ سے باہر تھا، اب مدینہ کے اندر واقع ہو چکا ہے، یعنی مدینہ کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ یعنی مثال ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مدینہ کے شہر سے باہر تھا، اب مدینہ کے شہر میں ہو چکا ہے، اب مدینہ کے شہر میں آ چکا ہے، اور یہ مسجد نبوی سے تقریباً 500 میٹر فاصلے کے پر ہے۔ اچھا مہاجرین و انصار گھر سے نکل آئے، سب میدان مباہلہ میں جمع ہو گئے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصارہ کے پہنچنے کی خبر معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن و حسین کو مباہلہ میں شرکت کرنے کے لیے طلب فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس موقع پر انتہائی قابل غور یہ بات ذکر کرنے جا رہا ہوں، انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے۔ تو اس وقت سعد بن ابی وقاص وہ کیا کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآية ندعو ابناءنا وابناءكم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا وفاطمة وحسن وحسینا،
کیا کہا اس کے ساتھ یہ ذکر کرنے کے بعد پھر کیا کہا اس کے ساتھ رب دیا فقال اللہم ہاؤلاہ اہل بیتی، اہل بیتی بھی ذکر ہے اور بعض نسخوں میں اہلی بھی ذکر ہے۔ تو اس سے ہوا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ سعد بن نبی وقاص کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے علی، فاطمہ اور حسن حسین کو طلب کیا اور کہا اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ عبارت جو میں نے ذکر کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خدا نے کہا ہے کہ یہی میرے اہل بیت ہیں، یہ سعد بن ابی وقاص سے نقل ہے۔ اچھا، یہ صحیح مسلم جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 287، صحیح مسلم میں بھی ذکر ہے یہ۔ جب ابن پانجتن کو عیسائیوں کے بڑے پادری حارث، جو کہ ان کا بڑا تھا، پادری تھا عیسائیوں کا، اس نے دیکھا تو اس نے کہا اے گروہ نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہے تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے سرکا دے، پہاڑ یعنی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اگر یہ پانجتن دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ الغرض نصارہ مبالغہ سے دستبردار ہو گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، صلح کی درخواست کر دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرف قبولیت بخشی، ان کی درخواست کو قبول فرمایا، حضرت علی کو شرائط صلح طے کرنے پر مأمور فرمایا اور اس شرط پر صلح کی کہ وہ سال میں 2 مرتبہ ماہ سفر اور ماہ رجب میں 1000 پارچے بطور جزیہ ہدیہ کریں گے، اور ایک پارچہ جو ہے 40 درہم کا ہوگا، اس کا صلہ یہ ملے گا ان کو کہ وہ اپنی زمینوں پر بدستور آباد رہیں گے اور ان کے مال و جان کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہوگی، یعنی جزیہ دینے پر رضامند ہو گئے، انہوں نے مبالغہ نہ کیا عیسائیوں نے۔ واضح ہو گیا کہ معنی و مفہوم میں گنجائش ہونے کے باوجود رسول خدا کا کسی اور کو اپنے ساتھ نہ لے جانا، مباہلہ میں اپنے ساتھ شریک ہونے کے لیے طلب نہ کرنا، دلیل ہے اس چیز پر کہ ان ہستیوں کے ہم پلہ کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم ابناءنا و ابناءکم، اتنا واضح مفہوم، اتنا واضح اور موسع مفہوم جو ہے معنی اس آیت میں، اور اس آیت کے جو الفاظ ہیں ان میں کافی ساری وسعت تھی، لیکن اس کے باوجود رسول خدا نے فقط نساءنا میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، انفسنا میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ابناءنا میں حضرت حسن اور حسین کو طلب کیا اور انہی کو مباہلہ کے لیے لے گئے۔ لہٰذا سمجھ آئی کہ اتنا وسیع مفہوم ہونے کے باوجود بھی رسول خدا کو کسی اور کو اپنے ساتھ نہ لے جانا، ان ہستیوں کے ہم پلہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اس کی تفصیل کافی ساری تفاسیر میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہیں، فریقین کی کتابیں موجود ہیں، لیکن وقت نہیں ہے جس کے لیے ہم ذکر کریں۔ تو اگر کوئی ہوتا ہم پلہ تو رسول خدا اس کو ساتھ لے جاتے، لہذا تعیان حق کو انہی کے دامن سے متمسک رہنا چاہیے۔ یہ صادقین کا گروہ تھا اور ان کے مقابلے میں آنے والے کاذبین تھے، لہذا قیامت تک جو بھی ان کے مقابلے میں آئے گا وہ کاذب ہوگا اور یہ صادق کہلائیں گے، اور انہی ذوات مقدسہ کی بدولت اسلام کو یہ فتح مبین حاصل ہوئی۔ لہذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 19، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کے مصداق اتم و اکمل یہی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قرار پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم ہمیں اس مفہوم کو سمجھنے کی